معروف نام وقار علی خان پیش کرتے ہیں پروگرام پاکستان سے آگے. دنیا بھر میں آباد پاکستان کے بارے میں بھرپور رپورٹ، سماجی، فلاحی، اسلامی، سیاسی، سائنس، صحت اور JFK کے ساتھ پراپرٹی پر خصوصی رپورٹ. دیکھیے پاکستان سے آگے وقار علی خان کے ساتھ دنیا بھر میں آباد پاکستانی پاکستان کی ترقی کے لیے سرگرم. دیکھیے پروگرام پاکستان سے آگے وقار علی خان کے ساتھ امریکہ، یورپ، افریقہ، مڈل ایسٹ، ساؤتھ ایشیا کی ترقی میں پاکستانیوں کا حصہ. دیکھیے پروگرام پاکستان سے آگے. دیکھیے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا فلاحی، سماجی، سیاسی، معاشی، تجارتی سطح پر پاکستانیوں کا حصہ. وقار علی خان کے ساتھ پروگرام پاکستان سے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کے میزبان وقار علی خان پروگرام پاکستان سے آگے کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پہلے تو میں آپ کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، عید الاضحیٰ کی. اور بڑی افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ اس سال حج کا وہ جوش و خروش نہیں ہے اور حج پر پابندی ہے، تو حج بھی ادا نہیں ہو رہی ہے. تو یہ قابل ریئلی افسوس بات ہے. بس اللہ تعالیٰ اچھے کرے گا. لیکن پھر بھی میں تمام امہ کو، تمام مسلمانوں کو اس پلیٹ فارم سے عید الاضحیٰ کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں ان لوگ کے دکھ اور درد میں بھی شامل ہوں جو کووڈ سے گزر رہے ہیں اور جن کی مالی پریشانیاں ہیں اور ایشوز ہیں فیملی کے، اور وہ لوگ جن کی فیملی میں موت واقع ہوئی ہے، میں بھی ان کے غم میں برابر کا شریک ہوں. ناظرین، جیسا جانتے ہیں کہ اس سال جو 14 اگست ہے وہ کووڈ کے اندر ہی آ رہا ہے، اور بروز جمعہ 14 اگست کو جشن پاکستان ہے. اور اس سال کہیں بھی کسی شہر میں کوئی ایسی تقریب نہیں ہو رہی ہے جہاں پہ بڑی گیدرنگ ہو سکے اور لوگ اپنے جذبات اور اپنے احساسات کا اظہار کر سکیں. یہاں پہ پریڈ بھی ہوئی ہیں LA میں، نیو یارک، شکاگو، ہیوسٹن، فیسٹیول، سیمینارز، فورمز، بہت کچھ. دنیا بھر میں پاکستانی جب بھی یہ 14 اگست کا مہینہ آتا ہے جوش و خروش سے مناتے ہیں اور ان شہداء اکرام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. وہ لوگ جو دور دراز ہندوستان میں رہتے تھے، بستے تھے، انہوں نے بھی جان کا نذرانہ پیش کیا. ان کو یہ معلوم تھا کہ وہ پاکستان نہیں آ سکیں گے، لیکن انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں. اور ہم سلام کرتے ہیں علامہ اقبال کو، جنہوں نے یہ حسین اور خوبصورت خواب دیکھا کہ ہم ایک ایسے ملک کے اندر زندگی بسر کریں جہاں ہماری ثقافت، ہمارا مذہب ہم کو آزادی کے ساتھ مل سکے اور ہمیں اجازت دے سکے. اور قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ قیادت کو بھی ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی عقل مندی سے اور ذی شعور ہو کے ہمیں یہ وطن عزیز عطا کیا جس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. ناظرین، 14 اگست بروز جمعہ فرائیڈے کو یہی پروگرام پاکستان سے آگے 3 گھنٹے کی لگاتار جو ہے ٹیلیتھون کر رہے ہیں. انڈیپینڈنس ڈے، آزادی ہم منا رہے ہیں لائیو لگاتار 3 گھنٹے. اس کا بیس لاس اینجلس ہوگا، یہاں سے میں براڈ کاسٹ کروں گا، اور پھر میں شکاگو، نیو یارک، باسٹن، ہیوسٹن، DC، میریلینڈ، سین فرانسسکو، ویگس، ہر جگہ، اٹلانٹا، فلوریڈا، ہر جگہ ہم پہنچیں گے اور آپ کو لائیو لے کر آئیں گے. اور بہت سارے خوبصورت قومی نغموں سے اس کو سجایا جائے گا، پاکستان کی تاریخ بتائی جائے گی، آپ کے پیغامات اور میسیجز بھی اس میں ہم دیں گے. تو اسٹے ٹیون آن 14 اگست PST ٹائم 5 PM، CST ٹائم 7 PM اور EST ٹائم 8 PM. لگاتار پروگرام ہوگا، خوبصورت پروگرام ہوگا، اور ہم سابقہ پروگراموں کی جھلکیاں بھی اس پروگرام میں دکھائیں گے. تو ناظرین، اب وقت ہوا ہے کہ ایک ملاقات کا. جیسا جانتے ہیں کہ سفیر پاکستان جو میرا پروگرام تھا اس کی ہر سال ایوارڈ نائٹ ہوا کرتی تھی، تو اس سال ہیوسٹن میں یہ ایوارڈ نائٹ ہونے والی تھی لیکن کووڈ کی وجہ سے منسوخ ہو گئی. تو آج اسی میں سے ایک ایوارڈ یافتہ اور جن کو ہم نے نامینیٹ کیا تھا بیسٹ اکاؤنٹنگ CPA فرم آف دا ایئر ایوارڈس تھا، جو ہارون شیخ کے لیے تھا.
HR شیخ جن کو ہم کہتے ہیں، اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی CPA فرم ہے، وہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے اس پروگرام میں. یہ انٹرویو میں نے بہت پہلے کیا تھا، لیکن آج میں اس کو پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ انٹرویو پسند آئے گا، تو ملاحظہ فرمائیے. خصوصی رپورٹ ہیوسٹن ٹیکساس سے ملاقات. جناب ہارون شیخ صاحب جو ہے وہ PAGH کے پریزیڈنٹ ہیں. جو 3 ایکڑ پہ پراپرٹی ہے جس پہ پاکستان سینٹر ہے، وہ اس کے کرتا دھرتا ہے اس میں، اور اس کے ون آف دا فاؤنڈنگ ممبر بھی ہیں. میں بھی ون آف دا فاؤنڈنگ ممبر ہوں. غلام مامے والا بھی اس کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں، اور PAGH کی پوری ٹیم اس کی فاؤنڈنگ ممبر ہے. اور جو پورے امریکہ میں یہ واحد سینٹر ہے جو 3 ایکڑ پہ ہے اور کمرشل ہے، اور ویری گڈ گوئنگ لاٹ آف فنکشنز وہاں ہوتے ہیں. تو وہ اس کے روئے رواں ہیں. چیمبر کے بھی پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اور بڑی متحرک شخصیت ہیں ہمارے ہیوسٹن ٹیکساس کی. تو ناظرین آئیے بلا کسی تاخیر کے آپ کے لیے چلتا ہوں میں ہیوسٹن ٹیکساس، اور ملاقات کریں گے جناب ہارون شیخ صاحب سے. ملاحظہ فرمائیے یہ رپورٹ. السلام علیکم. میں راز زبیر، کو چیئر پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس. لائف جشن آزادی پاکستان تاریخ کا کارنامہ ہے. میں اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں. آؤ مل کر منائیں جشن پاکستان. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. میں ارشد محسن، ڈائریکٹر پاکستان چیمبر امریکن چیمبر آف کامرس لاس اینجلس. مجھے اس بات کی بے انتہا خوشی ہے کہ ہم سب مل کر پورے امریکہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر پاکستان کے یوم آزادی منا رہے ہیں. آئیں اسی یونٹی اور جوش و خروش کے ساتھ 2020 کا لائیو پاکستان یوم آزادی مناتے ہیں. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. مجھے خوشی ہے کہ جشن آزادی لائیو بنائی جا رہی ہے. میں ڈائریکٹر پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس ناصر راؤ مکمل حمایت کرتا ہوں. آؤ مل کر جشن آزادی بنائیں. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. میں صدر پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس فواد اسماعیل. یہ جان کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس سال ہم جشن آزادی لائیو منا رہے ہیں TV1 پر، جو کہ ایک بہت اچھا آغاز ہے. آئے مل کے منائیں جشن آزادی پاکستان. پاکستان زندہ باد. لانگ لیو پاکستان. پروگرام پاکستان سے آگے TV1 پر لائیو رنگ رنگ ثقافتی پروگرام. لگاتار 3 گھنٹے پاکستان کے قومی جشن آزادی فیسٹیول اور پریڈ کی چھلکیاں. دیکھنا مت بھولیے گا بروز جمعہ 14 اگست ایل ٹائم 5 بجے شب، ٹیکساس ٹائم 7 بجے شام، نیو یارک ٹائم شکاگو 8 بجے شام. لگاتار رنگا رنگ تقریب لائیو TV1 پر. تعاون کونسل جنرل آف پاکستان. چودہ اگست ہم سب پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ایک بڑی
खुसूसी जज्बाती नौयत का दिन है कि इस दिन हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ और इस मरतबा कोविड-19 ने हमारी ज़िंदगियों को बहुत ही महदूद कर दिया है। जिस जज्बा शौक़ से या ये हम इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया करते थे, फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी और एक हम तकरीबात का जो एक आगाज़ होता था पूरे वेस्ट कोस्ट के मेजर सिटीज़ में, वो इस मरतबा शायद न हो सके, लेकिन फिर भी ये हमारे आज़ादी का दिन है, इसको जोश व खरोश से मनाएंगे। और इस मरतबा हमारे लॉस एंजलिस के जो रूह रवां हैं वकार ख़ान साहब, वो लाइव जो है वो जश्न आज़ादी के प्रोग्राम का एहतमाम किया है और उसमें हम कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान भी कोलैबोरेट कर रहे हैं उनके साथ। इन कोलैबोरेशन जो TV1 पे लाइव दिखाया जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला इस 14 अगस्त को भी पाकिस्तान का जो जश्न आज़ादी का दिन है वो कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान इन कोलैबोरेशन विद वकार अली ख़ान TV1 पे लाइव ब्रॉडकास्ट होगा कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान से। तो आइए इस दिन को जोश व खरोश से मनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से ईद मुबारक सबसे पहले, और तमाम वो लोग जिनकी फैमिलीज़ नियर वंस इस कोविड-19 की वजह से मुतासर हुए, हमारी तरफ से हमदर्दी और साथ ही साथ जश्न आज़ादी मुबारक हो जो कि 14 अगस्त 2020 को पड़ रही है। इस मौका पर हम कौंसलेट जनरल ह्यूस्टन से आज़ादी की तकरीबात को थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से मनाएंगे। आपसे गुजारिश है कि अपने आज़ादी मुबारक के पैगामात, कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस, प्रोक्लेमेशंस जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप या सिविक लीडरशिप से आप लेंगे, वो आप कौंसलेट जनरल ह्यूस्टन को किसी भी सोर्स से फैक्स पे, ईमेल पे, ट्विटर के ज़रिए भिजवा सकते हैं, जो कि हम अपने लाइव प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारी जो फ्लैग होस्टिंग की सेरेमनी इंशाअल्लाह 11 AM 14 अगस्त को होगी, वो हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे, उसमें सारी ये शामिल करने की कोशिश करेंगे। उसी दिन हमारे मारूफ जर्नलिस्ट वकार अली ख़ान TV1 पे एक टेलीथॉन होस्ट कर रहे हैं और ये आज़ादी की सारी तकरीबात को इकट्ठा करके एक जगह US वाइड शामिल करेंगे। मेरी तरफ से TV1 और वकार अली ख़ान को मुबारकबाद हो, और उसी दिन हम इस प्रोग्राम में यहाँ ह्यूस्टन से लाइव इंशाल्लाह शामिल होंगे। मेरी तरफ से सबको एडवांस ईद मुबारक और जश्न आज़ादी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की खुसूसी खिदमात। अगर आपको कोरोना वायरस में मुब्तला है या कोई अलामात हैं, आपको मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड, लोन पेमेंट और तिजारती मसाइल हैं, तो आज ही कम्युनिटी कोरोना वायरस टास्क फोर्स से फौरी राब्ता कायम करें। We are here to assist you. Please stay home. Be safe. What do we do with my car payment, credit card payment, any installment payment? Call me, I'll tell you what solutions are there available for you. To help you and assist you with your financial needs. पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी दी है। मुसलसल 3 घंटे लगातार रंगारंग तकरीब होगी जश्न आज़ादी से मुतालिक
بھولیے نہیں. اور پیش کرے گا آپ کا میزبان وقار علی خان پروگرام پاکستان سے آگے میں. امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار یادگار جشن آزادی پاکستان براہ راست ٹی وی 1 پر قومی نغموں کے ساتھ آپ کے جذبوں کی ترجمانی کے ساتھ جشن آزادی پاکستان 14 اگست بروز جمعہ. پاکستان ڈے 14 اگست فرائیڈے کو ہم 3 گھنٹے کا پروگرام کر رہے ہیں لائیو. لاس اینجلس سے بہت دور ٹیکسس کی فضاؤں میں موجود ہوں اور یہ میرا اپنا شہر ہے. یہاں مجھے سٹیزن شپ کا ایوارڈ ملا ہے. ہیوسٹن سٹیزن شپ کا ایوارڈ میئر وائٹ نے دیا تھا مجھے اب سے 10 سال پہلے. ہیوسٹن میرا سیکنڈ سٹی ہمیشہ رہا ہے. یہاں کے دوست احباب خصوصاً جن سے میری ملاقات ہے جناب ہارون شیخ صاحب سے, ان کا بھی میں نے 10 سال پہلے انٹرویو کیا تھا جب ان کی فرم میں 6, 7, 8, 10 لوگ سی پی اے تھے اور آج 60 سے اوپر سی پی اے ان کے پاس ہیں. اور آف کورس کمپنی HRSS کمپنی جو ہے وہ اب نیشن لارجسٹ مسلم سی پی اے فرم ہے یہ, ٹھیک ہے. اس سے بڑی فرم امریکہ میں ہے نہیں مسلم سی پی اے کی, اور آؤٹ سائڈ پاکستان بھی یہ سر دا لارجسٹ بگیسٹ آرگنائزیشن ہے سی پی اے فرم. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے لیپ اینڈ باؤنڈ جب پروگریس اور ڈیولپمنٹ کی, اور یہ ڈیفینیٹلی سیرا جاتا ہے جناب ہارون شیخ صاحب کو, لیڈرشپ کو, جو اس کو بہت سلولی نے گرو کیا اور آج ماشاءاللہ یہ کئی ہزار فٹ کے اسکوائر فٹ پہ ان کا آفس ہے, کئی آفسز ہیں, کئی اکاؤنٹنٹ سی پی اے اسٹاف کام کر رہا ہے, ان کو روزگار بھی مل رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہارون شیخ کی جو بھی صلاحیت ہے کہ انہوں نے کمیونٹی بھی ساتھ لے کے چلے ہیں, ٹھیک ہے. یہ چیمبر میں ایکٹیو رہے اور اس کو صدارت کی, اس کو گرو کیا, پھر ادھر کمیونٹی ایکٹیوسٹ, ادھر فلینتھراپسٹ ماشاء اللہ. اور اب گریٹر پاکستان ہیوسٹن جو سینٹر ہے اس کے بھی یہ روئے رواں ہیں, انہوں نے پی جی پریزیڈنٹ ہیں ماشاء اللہ. اور یہ بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہیوسٹن اس وقت امریکہ میں ان تمام شہروں میں ہے جو سب سے زیادہ متحرک ہے. میں سمجھتا ہوں نیو یارک از ڈیوائڈیڈ ان مینی ڈائسپورا وچ از ناٹ ویری یونائٹیڈ الحمدللہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی جو ٹیکسی کی کمیونٹی ہے جب وقت آتا ہے دے آر ویری یونائٹیڈ. ابھی جو آپ نے دیکھا جب پروسیشن ہوا تھا, پروٹیسٹ ہوا تھا, دا نیشن لارجسٹ پروٹیسٹ ان دا ہسٹری آف دا پاکستان 77 ایئر کی لائف میں اتنا بڑا پروٹیسٹ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوا جو یہاں پہ ہوا NRG سینٹر کے سامنے. اس میں بھی یہ متحرک تھے اور اس کے روئے رواں بھی رہے, یہ کوآرڈینیٹ کیا پوری کمیونٹی کو. اور بینگ اے سی پی اے فرم ماشاء اللہ ہی از اے آئیکن آف پاکستان ان امیرکا. تو آئیے جناب بات کرتے ہیں, ملاقات کراتا ہوں آپ کی جناب ہارون شیخ صاحب سے. اگر آپ بھول گئے ان کو تو ضرور ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں, اور کیونکہ میری بک آ رہی ہے اور میں بک میں ان کو ایز آئیکن فائنینشیل سروس سے ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ اس کو پڑھیں. ہر لائبریری میں ایک کتاب ہوگی اور اس میں اس کا ذکر ہوگا. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں جناب ہارون شیخ صاحب سے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ وقار صاحب, آپ نے تھوڑا سا ٹائم دیا. اور ماشاءاللہ آپ کا میں خود یہ کہوں گا کہ آپ کو تو میں پرانے جانتا ہوں. سفیر پاکستان تو وہ ایک زمانے میں ہر ایک کے جب ٹی وی نہیں ہوتے تھے وہ ہر ایک کے نام پہ ہوتا تھا, بڑی شوق سے دیکھتے تھے جب آپ کا پروگرام آتا تھا. اب تو خیر ہر جگہ ٹی وی کی بھرمار ہو گئی ہے, وچ از اوکے, وچ از فائن. لیکن آپ کی جو لیگسی ہے وہ تو, اور آپ کی جو فٹ پرنٹ ہے اس شہر کے اندر بھی امیزنگلی, آپ نے بھی کافی سپورٹ کیا آ کے یہاں پہ شہر میں آتے تھے, وہاں سے لوگ آپ فلائی کر کے آتے تھے اور یہاں پہ آ کے لوگوں کو انکریج کرتے تھے, جو بھی کچھ کرتے تھے. آپ نے کافی, میں سمجھتا ہوں آپ نے پاکستانی کمیونٹی کے جتنے بھی نارتھ امریکہ میں اور اسپیشلی USA کے اندر ہیں, آپ نے تقریباً سب کو ہی کور کیا ون وے دیا تھا. تو آپ کی یہ ماشاء اللہ اب جو بک لکھ رہے ہیں, آئی تھنک دیٹ از اے ویری گڈ آئیڈیا کہ کم از کم ان شخصیات کو تاکہ آنے والی نسلیں بھی دیکھیں اور اس میں سے کچھ انسپریشن لیں کہ دیکھیں ہمارے, جیسے میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا, فرسٹ جنریشن کو, ہم کو, آپ کو, سب کو
آج جتنے بھی ماشاءاللہ گئے ہیں ان سے اگر آپ ان کی ہسٹری پہ جائیں فرسٹ امیگرینٹ کو تو یہ آ کے تو بہت ہی آڈ جابس کرتے تھے. یہ کوئی چھوٹی جاب. مائی وائف یوزڈ ٹو ورک فار $1.50. میں یہ پوچھتا ہوں جتنے بھی ملینر ملٹی ملینر, پہلے یہ بتائیے کہ آپ کیا ملٹی ملینر پاکستان سے آئے تھے؟ آ ہی نہیں سکتے تھے پاکستان سے. پاکستان ملٹی ملینر پیدا ہی نہیں کرتا تھا اس زمانے کے اندر. تو اب جو ہے نا تو ہم سب اس طرح آئے تھے. وی ورک ریئلی 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 ہارڈ تاکہ آنے والی جنریشن اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور سیکھ سکیں. اور جو لوگ اس کے اندر اب تو پیرنٹس کے ساتھ بھی انوالو ہو گئے, دے ریئلائز وچ وی اپریشیٹ دیٹ. تو آپ نے کافی مطلب ہیوسٹن کو سپورٹ کیا. اینڈ آئی ایز اے ناؤ ایز اے آئی ایم اے پریزیڈنٹ آف پاکستان ایسوسیشن آف گریٹر ہیوسٹن وچ از 50 year old آرگنائزیشن ان اور ماشاء اللہ از ویری پاپولر اور کافی 150,000 اپراکسیمیٹلی یہاں پہ اس وقت پاکستانی ہیں, لیکن لگتا ہے بہت ہیں. بہت ہے. آپ نے دیکھا مساجد کتنی ہیں, مساجد کتنی ہیں, بازار سینٹرز کتنے ہیں, بازار کتنے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے نیو یارک اور شکاگو کو بیٹ کر چکا ہے ہیوسٹن ان ٹرمز آف. اور یونٹی جو آپ نے ذکر کیا, یونٹی تو ڈیفینیٹلی آپ یقین کریں. دیکھیں ہمارے تو گھر میں بھی ہوتے ہیں بھائی بھائی سے افطار تو نے غلط یہ کیا فلانا کیا, لیکن جب آتا ہے تو وی آر آل یونائٹیڈ. ابھی میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا جب یہ پروٹیسٹ ہوا تھا یہ کشمیر کے اوپر, تو ہیوسٹن کی سب سے موسٹ ایکسپینسو سڑک جو انرجی کو جاتی ہے وہ کربی ڈرائیو ہے, وہ یہاں کی سٹی کے آفیشلز نے پروٹیسٹ کے لیے دے دی تھی. دا انٹائر کربی ڈرائیو. اور پھر جو انرجی میں آ رہے تھے وہ پیچھے سے آ رہے تھے, یعنی کہ اتنا انفلوئنس ہے. اور یہاں ہیوسٹن میں پاکستانی جو لوگ ہیں, اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف آل آف دیم, دے آر ویری مچ ان پالیٹکس. دے میٹ, ابھی دیکھیں سینیٹر سے ملاقات کرتے ہیں, اپنا مدعا بتاتے ہیں کہ پاکستان کے سے باہر بھی پاکستان کے لیے کتنی خدمات لوگ کر رہے ہیں, کتنی خدمات کر رہے ہیں, اور اپنا ٹائم دیتے ہیں. اور کافی سارے ماشاءاللہ مطلب یہ ہے کہ اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں آپ صحیح کہتے ہیں کہ جتنے بھی جو گورنرز ہیں, سینیٹرز ہیں, دے آل نو. اب پاکستانی کاکس بنا ہوا ہے, 48-49 اس کاکس ممبر ہیں. طاہر جاوید صاحب نے وہ کاکس کے اندر بڑی ہیلپ کی ہے بنانے کے لیے. یا تو وہ مطلب یہ ہے کہ پھر جاوید انور صاحب جو مڈ لینڈ میں ہی از این آئیکن آف دا کمیونٹی, حالانکہ وہ بھی ہیوسٹن سے ہیں, لیکن دیکھیے کتنے انہوں نے مطلب ہیلپ کی کمیونٹی کی, پاکستانی کمیونٹی کی تھرو آؤٹ دا. یا آئی مین یو نو ون ڈے ہی مینشن ود دیٹ وقار وین آئی واز اسٹوڈنٹ مجھے نہیں پتا تھا میرا نیکسٹ میل کہاں سے آئے گا. تو میں نے شیف سے بات کی کیا کین آئی واش ڈشز ٹو گیٹ اے میل. یا ایگزیکٹلی. اینڈ بائی دا وے وی آل وینٹ تھرو دیٹ. میں خود ایک زمانے میں ڈش واشنگ میں بھی کر چکا ہوں, اور یہ برگر کنگ میں جاب کر چکا ہوں, سارا کچھ کر چکا ہوں. لیکن یہ ہارڈ ورک ہم کرتے تھے, 22 گھنٹے کام کرتے تھے, 3 گھنٹے کی نیند ہوتی تھی تاکہ آنے والی جنریشن جو ہے نا اس کو یہ نہ کرنا پڑے. That's what it is. ہمارے بچوں کو that's the whole idea behind, because I have 15 years archive. جی. Then I have to bring on the surface. جی جی. To show people, inspire them, and tell the American diaspora and community, politicians that contribution of the Pakistani American every walk of. اور جیسے نا ہم نے کافی جگہ ایکسل کیا, ہم نے میڈیکل فیلڈ میں کافی ایکسل کر دیا, ہم نے انڈسٹری میں کافی ایکسل کیا, آئی ٹی میں ایکسل کیا. ماشاء اللہ ہماری فائنینشیل سروس میں وی ایکسل ان دیا. وی آر لائک یو سیڈ وی آر ماشاء اللہ دا لارجسٹ مسلم سی پی ایف فرم آؤٹ سائڈ آف پاکستان. Tell me about your CPA firm exactly to our audience. نہیں وہ سی پی ایف فرم what we do ماشاء اللہ ہے فل اسٹاف آف about 65 people. جیسے آپ نے کہا آڈیٹر, سی پی اے, اکاؤنٹنٹ, ٹیکس اسپیشلسٹ اینڈ آل دیٹ. اینڈ موسٹلی آپ یقین کریں جیسے آپ نے کہا یو نو دے بین ود اس فار لانگ ٹائم, اینڈ اسی سے جو ہے کمیونٹی کو بھی فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ ہماری انٹیگریٹی جو ہے نا اسے بیسکلی انچیلنج انٹیگریٹی. تو اس میں ہم نے مطلب جیسے آپ نے عرض کیا ماشاء اللہ وی ہیو یو نو 4,000+ کلائنٹس, اور ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو پراپر گائیڈنس دی جائے, اور کافی اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے لوگوں کو بیسکلی. تو ہم ٹیکس پریپریشن, آڈٹ, فائنینشیل سروسز, اور نیو بزنسز ہوتے ہیں ان کو کس طرح سیٹل کرنا ہوتا ہے, کس طرح. تو ہر فیلڈ کے اندر ہمارے ایک پارٹنر جو ہیں اسپیشلائز وہ کرتے ہیں. تو اب آپ نے دیکھا تھا ماشاء اللہ وی آکوپائی اباؤٹ 24,000 اسکوائر فیٹ دا فل فلور ہیئر آن ساؤتھ ویسٹ فری وے. اور دیکھیں اور ہمارا جیسے ابھی ذکر ہو رہا ہے, اب ہم تیار کر رہے ہیں نئی اس کو نئی جنریشن کو ٹو ٹیک اوور ٹرانسفارم آل دیٹ, تاکہ یہ فرم کنٹینیو رہے. رائٹ ماشاء اللہ. I've been established since 1982,
ایک زمانے میں صرف ایک پینسل اور یہ کاغذ ہوتا تھا اور جا کے نا لوگوں کا وہ ایک زمانے میں کمپیوٹر کو تو نام و نشان نہیں تھا. اب دیکھیں ہم سب کلاؤڈ کے اوپر ہیں, سارا کچھ ٹیکنالوجی کو امبریس کرنا ہے. میرے پاس یہ سجیشن ہوگی کہ ٹیکنالوجی کو آپ کو بتا چلو کہ کلاؤڈ کا کنگ بھی ایک پاکستانی ہے. ماشاء اللہ بتا رہے تھے ناٹ این انڈین, رائٹ, دی پاکستانی نمبر 1. ماشاء اللہ. اور اسی طرح یہاں پہ بھی اب جیسے یہ والی فرم پاکستانی فرم ہے, بیٹس آل ادر کنٹریز فرم, یو نو, ایز فار ایز دی امیگرینٹس آر کنسرنڈ. وی آر امیگرینٹس obviously and we are proud about our heritage. We should never be, you know, we have so much, so many of them mainstream clients is unthinkable. Probably 40-60 ہیں ہمارے پاس. تو we integrate with mainstream also. You know, آپ کی سروسز اچھی ہوں گی تو doesn't matter, you know, آپ یقین کریں گے ہمارے انڈین کلائنٹس بھی ہیں. It's just the services we provide. We are expert in what we do, right? So we can service anybody we want, and anybody and everybody is welcome. We don't, you know, dictate, kyunki business is business, profession is profession. As a professional, you must have integrity, right? تو اب یہ نہیں کہ کوئی نان مسلم اگر ہے تو ہم اس کے ساتھ وہی, ہم بالکل ایگزیکٹ سیم آئیڈینٹیکل ہمارے پروفیشنلزم ہوتا ہے, right? تو اسی پروفیشنلزم سے کرتے ہیں. تو وی ہیو مین اسٹریم کلائنٹس ایز ویل. تو ماشاء اللہ. اور اس میں جیسے آپ نے اب تھوڑا سا پاکستان ایسوسیشن کے بارے میں بھی بات کروں. بالکل آپ کو پتہ ہے یہ PAGH جو ہے نا, یہ واحد شہر ہے جہاں پہ 30,000 اسکوائر فٹ کی بلڈنگ یہاں کے لیڈرز نے ایکوائر کی, اینڈ دے اون اٹ. یہ واحد سینٹر ہے پورے امریکہ کے اندر. آپ یقین کریں, میں نے نہ شکاگو میں دیکھا, نہ نیو یارک میں دیکھا, کسی جگہ نہیں ہے. تو اتنا بڑا سینٹر ہے. اور ماشاء اللہ ہاں, تو یہ ماشاء اللہ اس کے اندر یہ پاکستان ایسوسیشن کی پراپرٹی ہے. تو آپ دیکھیے ہمارا کتنا کلوز, یو نو, کمیونٹی سے یو نو وہ ہے. تو دس از فار جو جنرل کمیونٹی. یہ نہیں کہ صرف ہائیلی وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بھائی بڑے ایلیٹ ٹائپ کے ہیں. نو, دس از فار ایوری بڈی. تو ماشاء اللہ آفیسز ہیں, اس کے اندر لوگ آتے ہیں, ان کو میڈیکل ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے, ایجوکیشنل ہیلپ ہے, کمپیوٹر ہیلپ ہے, فائنینشیل ہیلپ ہے, واٹ ایور از آل دیئر, رائٹ. سو وی ڈو پرووائڈ دیٹ. تو ماشاء اللہ تو یہ اور کتنے بڑے بڑے جہاں پہ سینٹرز بنے ہوئے, اسلامک سینٹرز ہیں, مساجد ہیں. تو یہ کمیونٹی میں سمجھتا ہوں ان یونائٹڈ اسٹیٹس از دا موسٹ جوائنٹ کمیونٹی. یہاں جھگڑے ہی نہیں ہوتے. دیکھیں وہ اختلافات ضرور ہوں گے, آپ کی اوپینین میری اوپینین ضروری نہیں ایک ہی ہو, یہ اوپینینز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, لیکن اس ٹائپ کے نہیں ہوتے. ایک دشمنیاں پھیل گئی ہیں. جب نیشنل کاز آتی ہے تو یو آر ون. ابھی دیکھیں یہاں پہ جب ہاروی آیا تھا 2 سال پہلے ہیوسٹن کے اندر, بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا. یہ نہیں پتہ تھا کہ کون پریزیڈنٹ ہے اور کون جاب کرتا ہے گیس اسٹیشن میں اور کون جو ہے ملٹی ملینر جو ہے کمپنی. سبوں نے اپنی سلیپ کر کے لوگوں کی ہیلپ کر رہے تھے جا کے. دیٹس اے اسپرٹ. ہیوسٹن کو میں نے دیکھا, ہیوسٹن کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کے پاس پولیٹیشین بھی بڑے ایکٹیولی آتے ہیں. جی ہاں, یہ ہیوسٹن گارڈ ہے. آپ کا میڈیا بھی ایکٹیولی آتا ہے. جی ہاں. اور تو میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ فارن میڈیا ہو, چاہے LA ہو ہمارا, میں LA میں رہتا ہوں, نیو یارک ہو یا شکاگو ہو, وہاں پہ فارن میڈیا نظر نہیں. تو اور ابھی اتنا بڑا عمران خان کا پروگرام ہوا تھا ورائزن سینٹر میں, وہاں ایک میڈیا نہیں تھا امریکن میڈیا. اور یہاں تو امریکن میڈیا تھا. یہاں تو امریکن میڈیا. جاوید انور اسپینڈ ہیوج منی, آلموسٹ کوارٹر ملین اوور, یو نو. تو یہ بڑی بات ہے. یہاں پہ آ جاتے ہیں, یہاں پہ امریکن میڈیا بھی آتا ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ اتنا بڑا وہ انہوں نے جو کیا ایوارڈ سیریمنی کی تھی ہم ایوارڈس نے, دے چوز ہیوسٹن اوور. تھنک اباؤٹ اٹ. تو ہیوسٹن کی جو کمیونٹی ہے, انہوں نے اس شہر کو اپنایا ہے. اس شہر کے اندر ہر ایک کو پتہ ہے کون. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ہماری کلوزنس میئر کے ساتھ ہے, یہاں کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے, یہاں کے کاؤنٹی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے, یہاں کے پولیٹیشینس کے ساتھ ہے. تو پاکستان کی آواز یہاں پہ ٹھیک ٹھاک سنائی دیتی ہے. پاکستان سے آگے TV 1 پر لائیو رنگا رنگ ثقافتی پروگرام. شبہ
जश्न आज़ादी फेस्टिवल और परेड की झलकियाँ। देखना मत भूलिएगा बरोज जुम्मा 14 अगस्त एलए टाइम 5 बजे शब, टेक्सास टाइम 7 बजे शाम, न्यूयॉर्क टाइम शिकागो 8 बजे शाम। लगातार रंगारंग तकरीब लाइव TV1 पर। ताउन कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान। At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. اور یہاں پہ بالکل بگ بینگ ہے، بالکل بگ بینگ ہے. تو اس کو میں دیکھیں ڈیفینیٹلی میرا رابطہ تھوڑا بھی بیکاز آئی واز بزی ان ادر اسٹیٹ بٹ آئی ایم کمنگ بیک. ہیوسٹن از مائی سٹی، یو نو. ماشاءاللہ. اور آپ نے، اور اچھی کی بات ہے ہیوسٹن میں تو کہتا ہوں لوگوں کو ہیوسٹن آئے. It will be, it's going to become mini Pakistan here, Houston, you know. The reason is that ایک زمانے میں کہتے تھے بھائی نیو یارک شکاگو وغیرہ یہ جگہ LA وغیرہ تھیں، لیکن جہاں تک پاکستانی، اب آپ کو پتہ ہے یہاں پہ نیو یارک ناؤ آکوپائڈ بائی آور بگ برادر فرینڈس، ینگ برادر واٹ ایور. بنگلہ دیش ماشاء اللہ وہاں پہ دے آر فلورشنگ. وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. رائٹ. آپ آئے نئے ارائیول ہیں، آپ کو پیسے دیا کہ بھئی یہ دھندا شروع کرو اور پھر واپس کرو. دیٹ از اے ویری گڈ آئیڈیا. وہاں پہ کیا ہے لوگ فٹافٹ بزنس خرید رہے ہیں وہاں پہ. نہیں یہاں پہ بھی ہوتا ہے، یہاں پہ بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ اگر آپ یہاں میں دیکھیں سارے ریسٹورینٹ فل رہتے ہیں. جی ہاں دیکھیے سارے کتنے ہیں یہاں پہ. میرا 100 کے قریب ریسٹورینٹ ہیں پاکستانی. 100 کے قریب ریسٹورینٹ، ایوری باڈی از میکنگ منی. تو اس تو لوگ ویئر ہاؤسز، کوئی پرفیوم بیچ رہا ہے، کوئی LED لائٹ ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. نہیں پروفیشنلز بھی بہت ہیں، انجینئرنگ فرمز ہیں، یو نو، اور لائرز ماشاء اللہ 100+ تو لائرز ہیں یہاں پہ. ڈاکٹرز، آپ پاکستانی لائرز کتنے ہو گئے، آپ انتھنکیبل ہے آپ کو یہاں پہ. جی ہاں. اور ینگ جنریشن بھی آ کے یو نو لائر پروفیشن میں جا رہی ہے، وچ از گڈ. انویسٹمنٹ جو ہے یہاں پہ، اور یہ جو ہے نا وی تھنک بگ ماشاء اللہ. اینڈ اور ہماری جو ینگر جنریشن ہے دے گیٹنگ انسپریشن. آپ ایک ایونٹ ہم کر لیتے ہیں 500,000 آدمی تو آ جاتے ہیں، آرام سے آ جاتے ہیں، آرام سے آ جاتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ آپ کی میری اپنی جو سفیر پاکستان ایوارڈ نائٹ ہے وہ ہیوسٹن میں آنی چاہیے. میرا خیال ہے آپ ہیوسٹن میں کیجیے ایوارڈ نائٹ. ڈیلس میں کر چکا ہوں، نیو یارک میں، نیو جرسی میں. اور آپ کے یہ آپ کے جو آڈینس ہے، آپ کے آڈینس کو آپ کو یہ بتا دوں پاکستان میں اتنا بڑا ادارہ ہے SIUT، جس میں سب کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. SIUT کا مطلب سب سے دا بگیسٹ ان مائی اوپینین. اور ڈاکٹر ادیب رضوی جس طرح کام، ہی از این اینجل آن دے. اور تو ملینز آف پیشنٹ کو فری آف کاسٹ انہوں نے اب تک سروسز پرووائڈ کی، چاہے وہ ٹرانسپلانٹ ہو، چاہے وہ ڈائلسس ہو، چاہے وہ کچھ ہو. اور اس کا آؤٹ سائڈ آف پاکستان ہیوسٹن از دا بگیسٹ ہیڈ کوارٹر فار SIUT. ملینز آف ڈالرس وی ریز ہیئر فار دوز پیشنٹ بینیفٹس. تو اب اس کا بھی ماشاء اللہ اس کا گیلا ہوگا 8 نومبر کو، اس کا بھی گیلا ہو رہا ہے. تو یہ سارے ہیوسٹنی نہیں، یہاں پہ 1-2 باہر کے بھی ہیں، مطلب باہر آؤٹ آف ہیوسٹن بھی ہے، کیلیفورنیا میں بھی ہیں، لیکن اس کا جو نارتھ امریکن ہیڈ کوارٹر ہے اس ان ہیوسٹن. خان کمیونٹی کتنی بڑی ہے یہاں پہ ہیڈ کوارٹر ہے سارے. تو یا اسماعیلی کمیونٹی کا ہیڈ کوارٹر یہاں پہ، اور بہت ساری کمیونٹیز کے ہیڈ کوارٹر ناؤ سیٹلنگ ان ہیوسٹن. تو ہم وی آر ہیڈ آن ماشاء اللہ. وی آر ناٹ اینی اسمالر دین ادر کمیونٹی اینڈ وی آر پراؤڈ آف دیٹ. اور یقین کریں کہ اتنی زیادہ چیزیں یہاں پہ ہم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. شیلٹر ہومز ہے، ہمیں فوڈ کا ہوتا ہے، کلودنگ کا ہوتا ہے، میڈیکل فری ہے یہاں پہ. کسی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کسی کو میڈیکل سروسز کی ضرورت ہے کہ ناٹ افورڈ، جسٹ کال PHGH، یو کم ان.
we will make sure that one way or the other they get that medical help they need it. تو یہ اور پی ایچ جی ایچ کو بھی ساری کمیونٹی سپورٹ کرتی ہے. ہمارے یہاں کوئی سیاست نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, بلکہ کہتے ہیں کہ بھائی تو آپ کر لو. آئی مین دے ٹرائی ٹو پروموٹ ادر پیپل ٹو کم ان. آپ کو پتہ ہے یو ایف ایچ میں کتنے پاکستانی ماشاء اللہ دیر آر سیورل تھاؤزنڈ اسٹوڈنٹس پاکستانی ہیریٹیج. اور وہاں پہ بھی یو ایف ایچ کے اندر بھی جو وہاں پہ پی ایس ہے پاکستانی اسٹوڈنٹ ایسوسیشن, وہ لوگوں کو جو بچے آتے ہیں ان کے پاس اپارٹمنٹ نہیں ہوتا, وہ اپارٹمنٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں, وہ ان کو فوڈ پرووائڈ کر دیتے ہیں. آئی مین آپ کمیونٹی اسپرٹس کو دیکھیں, اٹس ان تھنکیبل. اور وہ ان کا بھی جو ہے نا ایونٹس ہوتے ہیں, اور وہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کہ یہ نہیں کہ میں کہاں جاؤں, ان کو اپارٹمنٹ دلوا دیں گے, ان کو اس میں ایجوکیشن میں ہیلپ کر دیتے ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی. بلکہ یہاں پہ بھی کچھ افورڈ نہیں کر سکتے, کسی کی جاب نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو دے ٹرائی ٹو ہیلپ دیم آؤٹ. ہمارے ینگر بھی اس کے اندر, ینگ جنریشن بھی اس کے اندر آ گئی ہے, فلنتھراپک اس کے اندر. اور دیکھیں سب سے زیادہ ہم نے کیا چیز سیکھی ہے فلنتھراپی, میں نے کہاں سے سیکھی؟ آئی لرن اٹ فرام اسماعیلی کمیونٹی. ایوری ون آف دیم اوور دیئر از فلنتھراپک اینڈ والنٹیئر, ایوری سنگل پرسن. چاہے آپ ملٹی ملینر ہو, چاہے آپ گیس اسٹیشن میں جاب کرتے, دے آر آل ایٹ دا سیم لیول یو نو ان ٹرمز آف والنٹیئرزم. تو ساری کمیونٹی اگر والنٹیئر ہو جائے تو کمیونٹی تو پھر آسمان پہ پہنچے گی. بالکل. اور ہم اس ڈسٹنکشن بھی نہیں کرتے کہ آپ یو نو گورے ہیں, آپ کالے ہیں, آپ میکسیکن ہیں, آپ انڈین ہیں. humanitarian causes. That's why this is, if it's a humanitarian, we'll stand up and do it. اور ہمارے والنٹیئرز جتنے ہیں یہ فوڈ بینک میں جاتے ہیں, یہاں پہ پتہ نہیں انتھنکیبل اماؤنٹ آف کام ہوتا ہے. تو الحمدللہ وی آر پراؤڈ. ہم سب تو ماشاء اللہ یہاں پہ جو امریکن پولیٹیشین ہے, دے آر ان اے گڈ کنیکشن ود دا پاکستانی امریکن کمیونٹی. ماشاء اللہ سارے میں بتا رہا ہوں جتنے سینیٹرز ہیں یہاں پہ, ہمارے ایک صاحب ہیں جو میں نے بتایا تو طاہر جاوید ہیں, پھر نومی حسن ہیں. ایک فون کال پہ 20 سینیٹر یہاں پہ آ جاتے ہیں. تھنک اباؤٹ اٹ. ایک فون کال کریں کہ آپ یہاں پہ آ جائیے, وہ آ جائیں گے. کسی اور شہر میں نہیں جائیں گے, ہیوسٹن میں وہ آ جائیں گے. ہاں میں دیکھا ہے. تو بیکاز آف دا ریپوٹیشن رائٹ, ہماری جو پاکستانی کمیونٹی کی ریپوٹیشن ہے بڑی ہائی ہے. اینڈ تھینکس ٹو یو نو دا پیپل. صحیح شیخ صاحب آپ ماشاء اللہ ایمرجنگ لیڈر ہیں, اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف ہم کہ بھائی دیکھے وہ سسٹر سٹی لے کے چلے, کہاں چلے, اور کتنا انہوں نے کافی وہ جو کام کیا. تو ہم ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں, کمپٹیشن نہیں کرتے کہ وہ اس کو ہمارا ہے نا کہ نیچے نہیں کھینچنے کی, بلکہ اور کرو, آگے بڑھانا ہے, اس کو آگے بڑھاؤ. تو دس از واٹ وی ڈو, اینڈ ماشاء اللہ ایوری بڈی از ان دا سیم رینج. اینڈ آپ بھی میرا خیال ہے ریٹائر ہو کے آپ ہیوسٹن میں آ کے سیٹل ہو جائیں. وائف کہتی میری کہ چلو ہیوسٹن میں رہتے ہیں یار, اب بچے سب سیٹ ہو گئے, شادی ہو گئی ان کی. آپ کے سارے دوست ہیں یہاں پہ, آپ کے کون دوست نہیں ہے؟ آپ ایک فون کال کرتے ہیں سب چھوڑ کے. آپ میں وارڈ میں تھا تو لابی میں تھا میں, and anybody coming and getting picture with me. Yeah. So Bulani Bakar Sahab, I watch your program and مجھے پتہ ہے, میں نے دیکھا تھا. Okay, mashallah, this is I feel نہیں آپ نے, میں بتا رہا ہوں ایز این آؤٹ سائڈر آپ نے ہیوسٹن کمیونٹی کو بڑا سپورٹ کیا. I must say that. آپ نے اگر کسی کمیونٹی کو کہ آؤٹ سائڈ آف یور اون ہوم, I think you supported Houston community more than anybody. And I know I also try to help the Dallas PCNT, and I introduced Sayyid Javed Anwar to the PCNT. MashaAllah. And he donated big chunk of the money to the PCNT to build Pakistan Center. MashaAllah. Because the money is there, money not gone. And the Muhammad Yunus Saab ne مجھے پتہ ہے وہ ٹرسٹ میں, لیکن ابھی they are unable to build the or find the center. So I try, you know, the community. دیکھیں میرا اپنے کوئی گریڈ نہیں ہے, میرا یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی میں ٹی وی کو کانٹینٹ ڈیولپ کرتا ہوں, اور ماشاء اللہ. اور اب میں نے آپ کو بتایا میرا نیا چینل لانچ کیا ہے, او پی ٹی وی گلوبل, which is OPTV, Overseas Pakistani Television Network, which is now we are doing the private placement, and we want to build just like a PBBS. جیسا نا PBS ہے, public broadcasting. So this is the first ever channel which is owned and operated by public and in the public access channel. So what I am doing now, I have done in America. I succeeded with my model, putting together the community. Now I'm putting together the community worldwide. So that's going to be like a reserve for Pakistan. کہتے ہیں نا کہ oil reserve. So overseas Pakistani worldwide is like an oil reserve. Government only take 0.56%. But
the resources is still there. I think to so. take. And That's that a big OPTV global मैं कहता हूँ network will आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो बिगेस्ट एसेट है वो उसके ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। जी। ये बिगेस्ट एसेट है पाकिस्तान का इसमें, और इसकी टेक केयर अब इमरान खान साहब कर रहे हैं। पहले जो थे गवर्नमेंट ने इतनी इस पर तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन इमरान साहब जो है सर मैंने कई बार उनको रिमाइंड कराया कि ओवरसीज पाकिस्तानी आप चैनल कायम करें, मैगजीन नहीं माशाल्लाह ना उन्होंने मतलब बाकायदा एक मिनिस्टर आप भी हमारे ओपीटीवी ग्लोबल नेटवर्क को सपोर्ट करेंगे। नहीं इंशाल्लाह, और वो भी बड़े जो उन्होंने वो जुल्फी बुखारी साहब जो हैं उन्होंने स्पेशल उनका असाइनमेंट दिया हुआ है एज ए मिनिस्टर ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी। पहली दफ़ा वो कई दफ़ा आ चुके हैं यहाँ पे और दूसरे शहरों में भी आए हुए। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ नाउ रियली वेरी वेल सपोर्टिंग द ओवरसीज़ पाकिस्तानी। बहुत हमें सरमाया है उनका। आपका मसरूफ़ तरीन वक्त मैंने थैंक यू जनाब, आपका मसरूफ़ किया था, मैंने कहता है इन्वाइट किया आपको ऑफिस। नहीं थैंक यू माशाल्लाह, आई रियली लाइक इट, Thank you know, and thank you very much for giving me time and opportunity and telling the story of the Houston, Texas. जी You माशाल्लाह, are an icon, you are a historian and बस आपकी मेहरबानी है। पर अल्लाह ताला जो भी काम करते हैं कबूल करे। तो खुसूसी मैसेज हमारे चैनल बस यही आपके है कि आप जिसको भाई ह्यूस्टन इज़ ओपन फॉर ऑल पाकिस्तानीज, अगर आपको कहीं और मज़ा नहीं आ रहा तो जस्ट कम ऑन इन ह्यूस्टन। यहाँ पे हाउसिंग सस्ती है, यहाँ पे फूड सस्ता है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी, गैस सस्ती है, गैस भी 2.550 में और माशाल्लाह एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे है, अभी भी एम्प्लॉयमेंट है। तो अगर आप लोगों को बाहर कहीं समझ में नहीं आता, सर्दी बहुत है या गर्मी बहुत है, ह्यूस्टन इज़ परफेक्ट टेम्परेचर फॉर एज ए पाकिस्तानी। आई विल नेवर लीव ह्यूस्टन माशाल्लाह। दिस इज़ माई सिटी एंड दिस इज़ वेयर आई बीन हियर फॉर ऑलमोस्ट 45 years एंड आई लव एवरी मिनट ऑफ दैट। थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तो आप देख रहे थे खुसूसी रिपोर्ट और मुलाकात हारून शेख साहब से। नाज़रीन, जैसे जानते हैं कि ये प्रोग्राम पाकिस्तान से आगे आपके लिए है और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बहुत ही नंबर 1 प्रोग्राम है। पूरी दुनिया में इसको देखा जाता है और हमें इसको TV 1 पे भी लेकर आए हैं। और जब जानते हैं कि मेरा एक और प्रोग्राम है OPTV ग्लोबल नेटवर्क, जो पूरी दुनिया में बहुत शौक़ से देखा जाता है और उसके बारे में इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अब एक बहुत ही मशहूर सेगमेंट का टाइम हुआ चाहता है और वो है लेट्स टॉक रियल एस्टेट, और इसको प्रेजेंट करेंगे आपके सामने आपकी जानी पहचानी शख्सियत जमाल ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट जमाल ख्वाजा। हर हफ्ते आपके लिए लाता हूं रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन। मैं 20 साल से रियल एस्टेट में हूं, आपके साथ मिलकर शेयर करना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस को। रियल एस्टेट मॉर्गेज पेमेंट्स, रियल एस्टेट परचेजिंग, रियल एस्टेट फ्लिपिंग, इन्वेस्टमेंट और आपके सवालात के जवाब के लिए हाजिर हूं। प्लीज देखते रहिए पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त और होस्ट जमाल ख्वाजा हाजिर खिदमत। उम्मीद करता हूँ आपने मेरा पिछला प्रोग्राम पसंद किया होगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजे, सवाल भेजे, मैं उनके जवाब भेज रहा हूँ। तो आज का जो प्रोग्राम है वो हम बात करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पे। आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। तो आज इन्वेस्टमेंट के बारे में हम क्योंकि इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट की एक ऐसी ख़ास सब्जेक्ट है जो मेरा फेवरेट भी है और बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें शामिल होती हैं। तो बहुत सारे लोगों का फेयर है जो डिफरेंट टाइम्स पे मुझसे लोगों ने बातें करते हुए बताया कि जी मैं इसलिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं ऐसा हो जाए। तो आज मैं डिटेल में आपसे उन क्वेश्चन जो लोगों ने मुझसे पूछे हैं उसके बारे में बात करूंगा और उनके जवाब दूंगा, क्योंकि मैं खुद भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूं, अपने क्लाइंट्स को भी करवाता हूं और मैं ऐसा समझता हूं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे सेफेस्ट और सबसे अच्छा ROI रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में मिलता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जी इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट को ख़रीद रहे हैं तो 2 हिस्से हैं इन्वेस्टमेंट के। एक कि जी
کیا آپ یہ ریل اسٹیٹ اس لیے خرید رہے ہیں کہ آپ نے اس کو ریپیئر کرنا ہے, بنانا ہے اور بیچ دینا ہے, یا آپ اس کو اس لیے خرید رہے ہیں کہ آپ اس کو رینٹل انکم کے طور پہ یوز کریں گے؟ تو آج اس پروگرام میں پہلے ہم بات کریں گے کہ جی ہم ریل اسٹیٹ خرید رہے ہیں کیونکہ ہم اس کو بنا کے اس سے رینٹل انکم لینا چاہتے ہیں, جو کہ آپ I'm sure آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیلیفورنیا کے اندر رینٹل انکم منیمم 5% سے لے کے 7 to 9% تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ رینٹل انکم آ رہی ہے. اور کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. چھوٹے کانڈومینیم سے لے کے چھوٹے سنگل فیملی ہومز پہ, ڈوپلیکسز پہ, ٹرائیپلیکسز پہ, فورپلیکسز پہ بہت اچھا ریٹرن آ رہا ہے. Now the most important part is how to qualify for it. تو سب سے ضروری چیز کریڈٹ اچھا ہونا چاہیے, کیونکہ بینک یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ بہت رسپانسبل پرسن ہیں, آپ اپنا بہت زیادہ کریڈٹ آپ نے نہیں اپنے آپ کو لیوریج کیا ہوا. تو سب سے ضروری چیز کہ انویسٹمنٹ پراپرٹی خریدنے کے لیے منیمم آپ کا کریڈٹ سکور 720 پلس ہونا چاہیے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم انویسٹمنٹ پراپرٹی خریدنے سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جی ہمارا کریڈٹ A پلس ہونا چاہیے, وچ از اپروکسیمیٹلی 720. دوسرا, ڈاؤن پیمنٹ. اب جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جی پرائمری ریزیڈنس خریدنے کے لیے ہمارے پاس پروگرامز ہیں, FHA ہے, کنونشنل لونز ہیں جو ہم 3.5% پہ لے سکتے ہیں. بٹ ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انویسٹمنٹ پراپرٹی, تو اس کے لیے منیمم 20% اچھا ریٹ اور اچھی لون پروگرام جو ہیں وہ آپ کو 25% ڈاؤن پیمنٹ سے ملتا ہے. نمبر 1, ایک تو پی ایم آئی, اس میں آبویسلی اگر ہم 20% ڈال رہے ہیں تو پی ایم آئی ہٹ جائے گا. 25% اگر ڈالتے ہیں تو بہت اچھا انٹرسٹ ریٹ مل سکتا ہے. تو منیمم ڈاؤن پیمنٹ ہونا چاہیے, لیکن آبویسلی ایک بات میں یہاں کہتا چلوں کہ یہ ڈاؤن پیمنٹ سیزنڈ چاہیے ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ جی کل آپ کے پاس کہیں سے پیسے آئے اور آپ اس کو لے رہے ہیں. ہمیں دکھانا پڑتا ہے کہ یہ پیسے آپ نے تھوڑے تھوڑے کر کے جوڑے ہیں یا آئے ہیں آپ کے پاس, جو آپ کے پاس سیزنلی پڑے ہیں. تو منیمم 3 منتھ آپ کا جو بھی ڈاؤن پیمنٹ بنتا ہے وہ 3 مہینے سے کم از کم بینک میں پڑا ہونا چاہیے. اور پھر ضروری چیز یہ ہے کہ جی انویسٹمنٹ پراپرٹی کا جو بھی رینٹل انکم آتا ہے وہ بینک 70% اس کرائے کا آپ کو کریڈٹ دیتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ جی 30% ٹوٹ پھوٹ لیٹ اس کے اندر جا سکتا ہے. تو اگر فرض کیجئے آپ کا مارگیج پیمنٹ بنتی ہے $1000 اور اگر کرایہ $1000 آ رہا ہے تو بینک آپ کو اس انکم کا کریڈٹ صرف 70% دے گی. تو 30% جو ہے آپ کو خود بھی کوالیفائی کرنا ہے. تو یہ بھی چیز بہت ضروری ہے ذہن میں رکھنے کے لیے کہ انویسٹمنٹ پراپرٹی کے لیے بھی آپ کے پاس اتنی انکم ہونی چاہیے کہ آپ خود بھی اس کو سپورٹ کر پائیں. تو تیسری بات جو بہت ضروری بات ہے کہ پراپرٹی اچھی ہونی چاہیے. ناؤ بہت ضروری ہے کہ ہم پراپرٹی ایسے علاقے میں خریدیں جو ڈیزائربل ایریا ہو رینٹ کے حساب سے. میرے بہت سارے دوست ہیں, میں اکثر و بیشتر کسٹمرز کے ساتھ جب باہر جاتا ہوں تو ایک غلطی دیکھتا ہوں, تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس پراپرٹی کو, رینٹل پراپرٹی کو اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا انویسٹمنٹ پراپرٹی کو اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے رہنا ہے, کہ جی اس کا ڈرائنگ روم پرائیویسی نہیں ہے, اس کے اندر کمرے کا ایک راستہ باہر کی طرف جا رہا ہے. میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پراپرٹی خرید رہے ہیں رینٹل انکم کے لیے, تو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جی اس میں کسی اور نے رہنا ہے. جس علاقے میں یہ پراپرٹی ہے ان لوگوں کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. جیسے موسٹ آف دا ٹائم رینٹل پراپرٹی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو زیادہ پسند آتا ہے کہ مارکیٹ سے قریب ہو جگہ, کہ وہ ایزی ایکسیس سے مارکیٹ کو جا پائیں. بس سروس بہت اچھی ہونی چاہیے. اگر بس اسٹیشن قریب میں ہے تو وہ رینٹل پراپرٹی کے لیے بہت اچھا ہے. ٹرین اسٹیشن ہونا چاہیے. اب جب ہم اپنی پرائمری ریزیڈنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اپنے رہنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں یار تھوڑا سا الگ علاقہ ہو تو اچھا ہے, شور کم ہونا چاہیے. بٹ دس از ناٹ فار دا رینٹل انکم. رینٹل انکم میں بیکاز اس کا ایک طریقہ کار ڈفرینٹ ہے رہنے کا, اس کی ایک انکم لیول ڈفرینٹ ہے رہنے کی, تو ہمیں ان کے مطابق اس کو سوچنا ہے. تو یاد رکھیے جب آپ انویسٹمنٹ پراپرٹی خرید رہے ہیں تو آپ اپنی مرضی یا اپنے شوق کے مطابق نہیں لیں گے. آپ اس علاقے کے, اس انکم سکیم لوگوں کے, یا جو وہاں کی ایوریج انکم ہے ان کے مطابق آپ نے گھر خریدنا ہے. تیسری چیز
کہ گھر ایسا ہو جس کے اندر بہت کام نہ نکل رہا ہو. اگر آپ انویسٹمنٹ پراپرٹی خرید رہے ہیں اور اس میں بہت سارا کام ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ اتنا وائبل نہیں رہتا, کیونکہ کانسٹنٹلی آپ کا کرایہ دار آپ کو فون کر کے کہہ رہا ہے کہ جی وہ آج نلکا نہیں چل رہا تھا, واٹر ہیٹر نہیں چل رہا, یا ایئر کنڈیشنر اچھی طرح نہیں چل رہا, تو اس میں خامہ خواہی میں آپ کمپلیکیشنز میں پڑ جاتے ہیں. تو اس کا بھی بہت اچھا سلوشن ہے کہ آپ جب بھی انویسٹمنٹ پراپرٹی خرید رہے ہیں ایک اچھی کمپنی سے انسپیکشن کرائیں. ایسی کمپنی ہو جو اس کو بہت اچھی طرح دیکھ کے ایوری چیز, اس کے ایئر کنڈیشننگ سے لے کے واٹر ہیٹر سے لے کے فاؤنڈیشن سے لے کے روف سے لے کے اچھی طرح اس کو انسپیکٹ کر کے آپ کو بتائے, اور آپ پھر اپنے ریئلٹر کے ساتھ بیٹھ کے اسے ڈسکس کریں کہ کیا اس پراپرٹی کی کنڈیشن A1 ہے. اور اگر فرض کیجئے آپ کو کسی بہت ڈیزائربل ایریا میں ایسا گھر مل رہا ہے جو کہ پرائز میں تھوڑا سا کم ہے لیکن اس میں کام ہے, تو پھر آپ اپنے بجٹ کو اس سوچ میں رکھیں کہ جی یہ گھر لینے کے بعد بھی مجھے اس میں $10,000 $15,000 مجھے اس میں انویسٹ کرنا ہے ٹو برنگ اٹ ٹو اے پوائنٹ جہاں پہ اس میں کام نہ نکلے. تو میرا خیال ہے کہ آج کی اس ملاقات میں نے آپ کو اچھی انفارمیشن دے دی انویسٹمنٹ پراپرٹیز کے بارے میں, کیونکہ مجھے اس کو کنٹینیو کرنا ہے آگے. تو پلیز دیکھتے رہیے لیٹس ٹاک ریل اسٹیٹ, اور نیکسٹ سیگمنٹ کے اندر میں آپ کو اور ڈیٹیل میں بتاؤں گا ہاؤ ٹو انویسٹ ان ریل اسٹیٹ. تھینک یو ویری مچ. آپ کا دوست اور ہوسٹ جمال خواجہ. کورونا وائرس پینڈیمک سے لڑنے کے لیے پاکستان امریکن کمیونٹی کی مدد کریں. کمیونٹی کورونا وائرس ٹاسک فورس گروپ لاس اینجلس آپ کی خدمت کے لیے متحرک اور تیار. اگر آپ کو کورونا وائرس کی علامت ہے یا اس میں مبتلا ہے تو مدد کے لیے پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی ٹاسک فورس سے فوری اس نمبر پر 310-424-3686 پر رابطہ کریں یا اس ویب سائٹ پر رجوع کریں. شکریہ. پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی دی ہے. مسلسل 3 گھنٹے لگاتار رنگ رنگ تقریب ہوگی جشن آزادی سے متعلق, بھولی نہیں. اور پیش کرے گا آپ کا میزبان وقار علی خان پروگرام پاکستان سے آگے میں. امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار یادگار جشن آزادی پاکستان براہ راست TV 1 پر قومی نغموں کے ساتھ آپ کے جذبوں کی ترجمانی کے ساتھ جشن آزادی پاکستان 14 اگست بروز جمعہ. پاکستان ڈے 14 اگست فرائیڈے کو ہم 3 گھنٹے کا پروگرام کر رہے ہیں لائیو. ناظرین, تو آپ دیکھ رہے تھے پروگرام پاکستان سے آگے. دیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی تلقین کیجیے. اگر آپ اس پروگرام میں آنا چاہتے ہیں, اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اور کسی کو ریکمنڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں لے کر آئیں ان کو, یا آپ کی کوئی ایونٹ ہے اس کی کوریج کرانا چاہتے ہیں, تو ہم سے ضرور رابطہ قائم کریں. ہمارے فون نمبر ہے, ہمارا ای میل ہے, اس پہ رابطہ قائم کریں. اور جیسا جانتے ہیں کہ اس وقت شہر میں قاری صداقت صاحب آئے ہوئے ہیں, تو ان کا پروگرام بھی TV 1 پہ ہونے والا ہے. اس کے علاوہ پاکستان سے آگے میں ہم خصوصی رپورٹ لے کے آ رہے ہیں کشمیر کی. آپ کو پتہ ہے کہ 5 اگست کو پورا سال ہو جائے گا کشمیر پہ انڈیا کے قبضے کو, ٹھیک ہے. اس نے ڈکلیئر کیا 370 پاس کر کے. تو اس سلسلے میں پوری دنیا میں اس کے پر پروگرام ہو رہے ہیں, جس میں ہیوسٹن ٹیکساس میں جناب ابرار حافظ صاحب ایک پروگرام کر رہے ہیں جس کو ہم کور کریں گے اور TV 1 پہ بھی لے کر آئیں گے لائیو. اسی طرح سے کونسل جنرل کے عبدالجبار میمن, ان کا پروگرام ہے 6 تاریخ کو, وہ بھی کر رہے ہیں کشمیر کے اوپر, اور دوسرے کونسل جنرل بھی اس پروگرام کو کر رہے ہیں. ناظرین, دیکھتے رہیے پروگرام پاکستان سے آگے. میں آپ کا میزبان وقار علی خان, آپ 25 سالوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں, اور میں جب تک میری طاقت ہے اور میرا جذبہ ہے میں یہ پروگرام پیش کرتا رہوں گا. اور ہم بڑے مشکور ہیں جناب عبدالجبار میمن صاحب, کونسل جنرل آف پاکستان کے, کہ انہوں نے ہم سے تعاون کیا اور ہم سے کولیبریٹ کیا ٹو ریلی ماؤنٹ ون آف دا ہسٹورک پروگرام
جشن پاکستان آزادی لائیو، ٹھیک ہے. اور ہم مشکور و ممنون ہیں جناب ابرار ہاشمی صاحب کے کہ وہ بھی ہم سے تعاون کر رہے ہیں اور ہمارے اس پروگرام میں ساتھ ہیں. تو دیکھتے رہیے پروگرام پاکستان سے آگے. 14 اگست آف کورس 5 بجے شام پروز جمعہ لائیو پروگرام دیکھنا مت بھولیے. اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے جا چاہے گا اس جملوں کے ساتھ: جہاں بھی رہیں محبت سے رہیں، پیار سے رہیں اور پاکستان کا نام بلند کرتے رہیں. خدا حافظ. پاکستان پائند آباد.